بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر، آج ہم چھٹے رمضان المبارک کی مناسبت سے چھٹے پارے کی مختلف آیات کریمہ کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے، قرآن کریم کے تفسیری نکات بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق سے سرشار فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج 6 رمضان المبارک ہے اور ہم آج چھٹے پارے کی تلاوت بھی کریں گے، سنتے بھی آیات کریمہ کی سنیں گے یا سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، چھٹا پارہ شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف احکامات نازل فرمائے، اور چھٹا پارہ آیت نمبر 148 ہے سورۃ النساء کی۔ گویا سورۃ النساء کی آخری آیات کریمہ ہیں اور چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو ہے پردہ پوشی کا حکم دیا، اور جو ہے مختلف چیزوں کا پچھلی جو آیات کے ساتھ اس کی مناسبت یوں ہے کہ پچھلے مسلمانوں کے جو سوشل ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہی آیات کا تسلسل ہے۔ 150 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں، بعض کا انکار کریں، تو یہ چیزیں اللہ کو قبول نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یہ ہر مومن مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اور پھر ایک آیت نمبر 150 کے بعد 161 آیت تک یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں اور ہٹ دھرمیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں جیسے موسیٰ کلیم پر نازل ہوئی، تو اس قسم کے بڑے بڑے وہ مطالبات کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ کلیم کی سرکشی، ان کی خلاف بات کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہود پر عذاب نازل کیا اور انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ آیت نمبر 61 کے بعد مختلف توجیحات کو بیان کیا گیا، جو یہود کے رویے تھے ان کی توبہ کے حوالے سے ان کو بیان کیا گیا۔ انہوں نے جو سرکشی کی تھی، سجدے سے انکار کیا تھا اور مختلف معاملات میں بدعہدی اور بدشکنی کی تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کلیم اس کے بعد جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کو بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ کلیم کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے حواری تھے، انہوں نے جو کچھ رویہ اختیار کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھا دیا ہے اور ان کو صلیب کر دیا گیا ہے، ان تمام تر ان کے فاسدانہ رویوں کی نفی کی گئی۔ آیت نمبر 163 میں ایک مربوط سسٹم انبیاء کرام علیہم السلام کا بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کے درجات، ان کے اسماء کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر عیسائیوں کے اور خصوصی طور پر نصارہ کے جو رویے تھے، قرآن کریم نے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک طرف تو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، پھر تثلیث کے قائل ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر مختلف طرق سے جو ہے وہ الزام بھی لگاتے ہیں اور من گھڑت عقائد بھی پیش کرتے ہیں۔ 174 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب یہ دور بربریت گزر رہا تھا، جب لوگوں کے عقائد فاسد ہو چکے تھے، جب لوگوں کی نگاہ کے اندر مختلف قسم کے فسادات آ گئے تھے عقل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے محمد کریم کی صورت میں ایک قوی دلیل پیش اپنی طرف سے مبعوث فرمائی، ایک نور مبعوث فرمایا جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان آیات، اور یہ آخری آیات ہیں سورۃ النساء کی، چھٹے پارے کا یہ تقریباً چوتھا رکوع بن جاتا ہے، اس کے اندر ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ چھٹے پارے کے 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے، اور 5واں رکوع ہوگا، لیکن ہم آیات کے اعتبار سے اس کی وضاحت بیان کریں گے۔ یاد رہے یہ مدنی صورت ہے، اس کی بعض آیات مکی ہیں
اور مصحف ترتیب سے اعتبار سے 5ویں، نزول کے اعتبار سے 113ویں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ چونکہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کھانا جس کے اوپر رکھا جاتا ہے، مختلف کھانا تیار جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اسی کی ایک جہت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے یہاں پہ سورۃ المائدہ اس کا نام رکھا گیا۔ پہلے تو میں اجمالی طور پر عرض کروں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی معاملات، تعلقات، وعدوں وعید کو پورا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا، اور 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے، ان کی علامات، احرام کی حالت میں، اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اور یہاں بھی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی جو آیت نمبر 3 ہے اس میں محرمات قطعیہ کا بیان جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ حلال جانور جو طبی موت مر گیا اور ذبح نہ کیا گیا، یعنی مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون یہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو بلندی سے گر کر، اسی طریقے کے ساتھ ان حرام جانوروں کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا۔ گرامی قدر دیکھیے کس خوبصورت انداز سے قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، مگر بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس دنیا کی معلومات لینے کے لیے کہ آج ملک میں سیاسی عدم استحکام کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک عام سے عام آدمی بھی اس سے باخبر ہے، ایک منٹس کی اس کے پاس رپورٹ ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام جو علوم سے بھرا پڑا ہے اس کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں۔ گرامی قدر اسی طریقے سے فال کے تیروں کے سے قسمت کا جو حال معلوم کیا جاتا ہے، اس کو بھی روزی کو حرام قرار دیا گیا۔ وہ حلال جانور جو بتوں کی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اس طریقے کے ساتھ مختلف، یہ آیت بڑی وسیع ہے، بڑا مفہوم ہے اس کا۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے، نماز کا طریقہ، آیت نمبر 8 تک، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ رویہ اور برداشت کو ہر حال میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی جو سازش ہے اس کو ناکام کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے حوالے سے آیات مبارکہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل کے وعدوں کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کے رویوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ 5 آیات کریمہ ہیں کہ ان آیات میں کس طریقے کے ساتھ ان کے وعدوں کی نفی اور وعدہ کی جو مخالفت ہے وہ انسان کے ظرف کا پتہ دیتی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اسی صورت کی جو آیت نمبر 17 ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو رویے خود ان کے نبی کے بارے میں ہیں ان کو بیان کیا گیا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں اپنے نبی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 26 بنی اسرائیل کو مقدس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور یہ ایک بڑا خوبصورت تفصیلی واقعہ ہے جو ایک انسان کے لیے ایک خوبصورت رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31 آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے کے ساتھ پہلا قتل قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل کو، ان کی قربانی کا معاملہ کہ کس طریقے سے دونوں بھائیوں نے صدقہ کیا، ایک کی قربانی قبول یعنی صدقہ قبول ہو گیا، دوسرے کا نہیں ہوا تو قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر انسانیت کو اس سے سبق سیکھ کر اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور یوں ہی تسلسل کے ساتھ 38 میں چوری کرنے والے جو مرد یا خواتین ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس طریقے سے حدود کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ کسی چوری کرتے ہیں تو ان کا کیا شرعی احکامات کیا ہیں۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں یہود کے نفاق کو بیان کیا گیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ان کے نفاق کیا ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى
اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آج امت مسلمہ کو بھی جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں بھی اگر دیکھیں تو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ یہودی کبھی نہیں چاہتا، قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ تو چاہتے ہیں تمہارے اندر بے حیائی کو فروغ دیں، یہ تو چاہتے ہیں تمہارے اندر بے حیائی کو پروموٹ کریں، تمہیں کمزور کریں۔ قرآن کریم نے یہود و نصارہ کی سازشوں سے چکنا رہنے کے بارے میں متعدد احکامات نازل فرمائے۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 44 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہودیوں کی سازشوں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور آیت نمبر 45 میں قصاص کے قانون کو بیان کیا گیا کہ کیسے آنکھ کا بدلہ آنکھ، زبان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، اور اسی طریقے ہر عضو کے بدلے اور عضو کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 46 سے 50 تک امت مسلمہ کی اس انداز میں تربیت کی گئی کہ اللہ کی تقدیر کیا کہتی ہے، مشیت الہی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ آیت نمبر 51 سے 54 اور 55 56 تک انسان کو یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھوڑا سا کاٹ دینا ہے کھانسی والا تو میں عرض کر رہا تھا آیت نمبر 51 میں یہود و نصارہ کی جو روش ہے اس کو بالکل یکسر توڑنے کے بارے میں کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، کبھی بھی تمہارے مخلص ساتھی نہیں بن سکتے، اس کے متعلق احکامات نازل کیے گئے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا بدترین سزا ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان پر غضب فرمایا ہے، کیوں کہ وہ لوگ اللہ کی احکامات کی پیروی نہیں کرتے، شیطان کے راستے پہ چلتے۔ یہ بڑا ایک تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ بظاہر تو انسان نماز پڑھنے جاتا ہے لیکن ہوتا بھی نماز کے اندر ہے، وضو بھی کیا ہے، لیکن وہ ایسے اعمال اور افعال انجام دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ کر شیطان کے کاموں میں لگ چکا ہوتا ہے۔ اسی کی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 62 63 مختلف برائیوں سے روکا گیا، اور بدعمالیوں پر جو لوگ عالم مصلح امت کے رہبر خاموش رہتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے اس پر تفصیل سے بات کی گئی۔ آیت نمبر 64 میں یہودیوں کی گستاخانہ جسارت کا ذکر کیا گیا، 67 میں قرآن کریم کے احکامات، 68 میں تورات و زبور انجیل، اور اسی طریقے کے ساتھ اسی موضوع کے تسلسل کے ساتھ حضرت عیسیٰ کلیم کے بارے میں جو عیسائیوں کے نظریات ہیں ان کے رویوں کو بیان کرتے ہوئے یہ پارہ نمبر 6 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گرامی قدر، اگر اس سپارے کا ہم جائزہ بھی لیں تو اس میں بڑے خوبصورت انداز سے انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہود و نصارہ کی مثالیں ہیں دے کر رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے متصف کروانے اور حضور کے ساتھ جوڑنے کے لیے احکامات نازل کیے گئے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔